یاد کرے سے تیروں سے عمران ساری وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلاموں کے غلاموں کا ذکر خیر کر رہے تھے محمد ثقلین صاحب۔ اسی دوران عالم اسلام کی نہایت ہی معتبر، ہر دل عزیز، مرحوب و مرغوب شخصیت، عالم نبیل، فاضل جلیل، آل نبی، اولاد علی قبلہ مخدوم پیر ثانی سرکار صاحب تشریف لائے الحسنی، قدم قدم پر اللہ تبارک و تعالی اجر عظیم عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں تادم اخیر ان کے فیض سے فیض پانے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ان سے فیوز و برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جناب استاد العلماء قبلہ قاری محمد نواز صاحب تشریف لائے، دل کی عطا گرائیوں سے خوش آمدید۔ سامنے عظیم محتشم حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کچھ کلمات کہ واہ صدیق تجھے پیدا کر کے بتانا تھا بشر ایسے بھی ہوتے ہیں، واہ صدیق تجھے پیدا کر کے بتانا تھا بشر ایسے بھی ہوتے ہیں، ستاروں سے زیادہ دے کر نیکیاں یہ باور کرانا تھا بشر ایسے بھی ہوتے ہیں، ستاروں سے زیادہ دے کر نیکیاں یہ باور کرانا تھا بشر ایسے بھی ہوتے ہیں، پہاڑوں سے زیادہ جو سونے کو ٹھکرا دے، پہاڑوں سے زیادہ جو سونے کو ٹھکرا دے دلوں میں بٹھانا تھا بشر ایسے بھی ہوتے ہیں، پہاڑوں سے زیادہ جو سونے کو ٹھکرا دے یہ دلوں میں بٹھانا تھا کہ بشر ایسے بھی ہوتے ہیں، خلیفہ ہو کر بھی جو فاقہ کشی کی لذتیں مانگے، خلیفہ ہو کر بھی جو فاقہ کشی کی لذتیں مانگے، فرشتوں کو دکھانا تھا بشر ایسے بھی ہوتے ہیں، فرشتوں کو دکھانا تھا بشر ایسے بھی ہوتے ہیں، خلیفہ ہو کر بھی جو فاقہ کشی کی لذتیں مانگے، فرشتوں کو بتانا تھا کہ بشر ایسے بھی ہوتے ہیں، پھر محبوب کو محبوب کے پہلو میں سلا کر، پھر محبوب کو محبوب کے پہلو میں سلا کر قیامت تک بتانا تھا لوگوں بشر ایسے بھی ہوتے ہیں۔ میں بلا تاخیر دعوت دوں گا قبلہ مخدوم پیر ثانی سرکار صاحب، آپ اپنے خطاب لاجواب سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور کریں، آپ اپنے بیٹھنے کا ثبوت دیں، اپنے جاگنے کا ثبوت دیں، زوردار نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ اللہ اللہ۔ بیٹا آپ جتنے چھوٹے بچے ہیں سارے وہ سامنے جا کے بیٹھو، وہ اس جگہ پہ، وہ پیچھے حضرت کے بیٹھنے سارے بچوں نے، وہ سامنے، شاباش شاباش، یہ جو جگہ ہے یہاں پہ، ہاں شاباش شاباش شاباش، آپ بھی ادھر چلے جاؤ، آپ بھی بچے ادھر چلے جاؤ۔ اب جو سمجھتا ہے کہ ہمیں قرآن سننا ہے وہ میرے قریب آ جائے، نزدیک آ جائیں، آ جاؤ نزدیک آ جاؤ، آ جائیں آ جائیں آ جائیں آ جائیں، قریب آ جائیں۔ اس کی ڈیلے بند کر دیں، ایکو بند کر دیں اور آواز کھول دیں، اس کی بالکل زیرو کر دیں۔ یہ خالی جگہ ختم فرمائیں، قریب آئیں، درمیان میں جگہ نہ ہو، قریب آ جائیں۔ الحمدللہ الذی بدیع السماوات والارض والشکر للہ الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا۔ احمد محمد قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مصطفیٰ خیر الورا نور الہدا فخر الرسل والانبیاء، صدیقہ اہل الصفا، فاروقہ المجتبی، عثمانہ عین الحیا، المرتضی بحر الکرم۔ ادھر صدیق اکبر پر صداقت ناز کرتی ہے، ادھر فاروق اعظم پر عدالت ناز کرتی ہے،
ادھر عثمان غنی پر شرافت ناز کرتی ہے، علی المرتضیٰ پر شجاعت ناز کرتی ہے، حسین ابن علی پر شہادت ناز کرتی ہے۔ زہرا وہ طاہرہ ہیں طہارت کو ناز ہے، زہرا وہ عابدہ ہیں عبادت کو ناز ہے، زہرا کے ہر قیام پہ قدرت کو ناز ہے، گو خود نہیں امام امامت کو ناز ہے۔ من ندانم عز و شان فاطمہ، کعبہ من آستان فاطمہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی الفرقان و فی القرآن المجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین ولن یتمنوہ ابدا بما قدمت ایدیہم واللہ علیم بالظالمین۔ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ایک دفعہ ہر دوست درود پڑھے جی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ سارے درود پڑھو، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک۔ اللہ کریم حضور کے توسل سے ان ہمارے دوستوں نے جنہوں نے آج کا یہ وقت لیا، اللہ انہیں رفعتیں بلندیاں عطا فرمائے۔ یعنی تحریک پاسبان فکر و رضا اور اراکین تحریک، یہ جو نوجوان ہیں جنہوں نے آج امیر المؤمنین خلیفۃ الرسول بلا فصل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ذکر کی محفل کا انعقاد کیا، اللہ انہیں شاد و آباد رکھے۔ حضرت علامہ قاری شوکت علی صاحب سعیدی، اور ابھی رابطہ ہوا ہمارے دوست جو ایڈوکیٹ ہیں حضرت حضور شاہ جی، پیر سید ریاض الحسن شاہ صاحب بھی تشریف لا رہے ہیں، تھوڑی دیر بعد وہ بھی جلوہ گر ہو جائیں گے۔ ایک بات یاد رکھیں، یہ جو علاقہ ہے چکوال کا، چکوال ہو، تلا کنگ ہو، کلر کہار ہو، پنڈی گیپ ہو، اور ارد گرد کے جو گاؤں ہیں، یہ گھراں جو آپ جنہیں کہتے ہیں، میرا آنا جانا لگا رہتا ہے ان علاقوں میں۔ ہم کبھی بھی کسی مکتبہ فکر پہ کچڑ نہیں اچھالتے اور نہ ہی ہمیں یہ آتا ہے، لیکن جو قرآن کا پیغام ہے اسے پہنچانا اور آپ کا اسے اپنے دل میں رکھنا یہ واجب ہے اور یہ ذمہ داری ہے۔ اگر قرآن کے پیغام کو آپ نے وصول کر کے اپنے دل اور دماغ میں اسے جگہ نہ دی تو پھر دائرہ اسلام سے آپ خارج ہو گئے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اسلام کی حدود میں رہیں اور دائرہ اسلام میں رہیں تو جو قرآن کہے اسے ماننا پڑے گا جی، اسے ماننا پڑے گا۔ چھوٹی چھوٹی روایتیں سن کے اپنا ایمان کچا نہ کیا کرو۔ بالکل اہل سنت کو کم از کم یہ چاہیے، جو سنی جوان ہیں انہیں یہ چاہیے کہ ایویں وہ چھوٹی چھوٹی کتابیں اور کمزور کتابیں جن کا وجود ہی نہیں ہے، نہ بھائی بیٹا بولنا نہیں بیٹا باتیں نہیں کرنی، بالکل باتیں نہیں کرنی، جن کا وجود ہی نہیں ہے، جن کی سند ہی نہیں ہے، اور جنہ دے پیچھے ماں پیو ہی کوئی نہیں، بھائی ایسے کہہ لو نا تاکہ بات کی سمجھ آ جائے نا۔ جس کتاب کا پیچھے کوئی ماں باپ ہی نہیں ہے، ایسی کتابوں میں سے کچی روایات سن کے اپنے ایمان کو کمزور نہ کیا کرو۔ سنیوں ہم روایتوں پہ تھوڑی جاتے ہیں، ہمارا عقیدہ تو آیتوں پہ ہے، ہم تو آیتوں پہ رہتے ہیں اور ہمارے عقائد آیتوں میں سے ہیں، اور ہمیں جو خدا اور اس کا رسول کہے ہم اسی طرف چل پڑے ہیں۔ آپ جاگ رہے ہیں، میں لمبے سفر کرتا ہوں اور مجھے جگراتا بھی ہوتا ہے، تھکاوٹ بھی ہوتی ہے،
कभी भी छोटी और कमज़ोर किताबों से, किसी छोटे मौलवी से बातें सुन के, जो छोटी किताबों का सहारा लेता है वो आलिम नहीं होता, और वो हम उसे आलिम गिनते भी नहीं हैं, उसका इल्म से कोई ताल्लुक़ नहीं है। सादे सादे बंदों का ईमान कमज़ोर करते फिरते हैं। हया करनी चाहिए, लेकिन सुन्नियों को इस बात का मान होना चाहिए कि हमारे उलमा तो कुरान सुनाते हैं, हमारे उलमा तो कुरान से शगफ़ रखते हैं, हमारा तो शगफ़ ही कुरान से है। अच्छा जी, अब अगर इसी तरह मैं जुमले अर्ज़ करता रहूँगा तो हमारा 40-45 मिनट, वो घंटा वैसे गुजर जाएगा। हम जल्दी से आयत की तरफ आते हैं जो आज हमने तिलावत की और आपने उसे सुना। ये सूरह बकर है, 2 नंबर सूरा है, और इसकी 94-95 नंबर आयत को मैंने पढ़ा है। बस आप भी पढ़ेंगे, मैं भी पढ़ूँगा, मिल के तर्जुमा करेंगे। जहाँ पे तर्जुमा ख़त्म हो जाएगा तकरीर ख़त्म हो जाएगी। भाई आयत का तर्जुमा ख़त्म, खिताब ख़त्म, कोई लंबा चौड़ा वो खिताब ही नहीं है। इरशाद होता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल का माना होता है कह दीजिए। मुतरज्जमीन ने कुल का माना किया कह दे, बता दे, इरशाद कर दे। अगर कोई सुन्नी बैठा है सुभान अल्लाह कहो, क्योंकि सुन्नियों के इमाम, ये कुरान पाक यहाँ से आके लिया है, मेरा अपना नुस्खा आज मेरे पास नहीं है, ये आला हज़रत का तर्जुमा है। सुन्नियों के इमाम आला हज़रत अज़ीमुल बरकत शाह अहमद रज़ा खां बरेलवी तर्जुमा फरमाते हैं, कुल अल्लाह फरमा रहा है मेरा हबीब फरमा दीजिए। क्या तर्जुमा? फरमा दीजिए। अच्छा, वो तर्जुमा करते हैं कह दे, ये करते हैं फरमा दे। मेरी तरफ देखो ज़रा, फ़र्क है? नहीं फ़र्क? मतलब कह दे और फरमा दे में कोई फ़र्क नहीं है ना? तो जवाब दियो ना जी, है ना? है फ़र्क? ए ही फ़र्क जे फिर ए जड़ा है ना, बस यही फ़र्क है, यही फ़र्क है कि अहले सुन्नत जब भी रसूल की बात करते हैं बाअदब हो के करते हैं। ठंडा ठंडा बोलते हो ना, अभी ठंडा ठंडा बोलते हो। देखें, अगर आप सारे मिल के सुभान अल्लाह कहेंगे तो तकरीर लंबी भी हो सकती है। अहले सुन्नत जब भी रसूल की बात करते हैं तो अदब को मलहूज़ खातर रखते हैं, अदब को मलहूज़ रखते हैं, एटिकेट्स को, मोरलिटी, अखलाकियात, आदाब का ख्याल रखते हैं। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अल्लाह फरमाए कुल मेरा हबीब फरमाइए, इन कानत लकुमुद्दारुल आखिरा, इन कानत लकुमुद्दारुल आखिरा। दूसरे लोगों ने तर्जुमा किया, यार लोगों ने तर्जुमा किया, इन कानत लकुमुद्दारुल आखिरा, आखरत वाला घर चाहिए। ये यार लोगों का तर्जुमा है, आखरत वाला घर चाहिए। अब अहले सुन्नत के इमाम ने तर्जुमा किया, कुल इन कानत लकुमुद्दारुल आखिरा, मेरा हबीब आप जरा फरमाइए, इनसे पूछिए पिछला घर चाहिए। हाय हाय, पिछला घर, पिछला पिछला पिछला। क्या नाम है जी हमारे गांव का? ये चकवाल का कौन सा गांव है जी? मेहरोपीलो। आपका इलाका क्या है, डिस्ट्रिक्ट क्या है? फिर चकवाल ही हुआ ना, फिर मुझे चकवाल ही कहने दो। चकवाल वालों, अल्लाह फरमा रहा है मेरा हबीब इन्हों पूछो पिछला घर चाहिए जी। अच्छा, ये मैं पंजाबी बोल गया, गुजरांवाला की है, पता नहीं ये आपको समझ भी आती है समझ? अगर आती है तो मिल के सुभान अल्लाह कहो ना। मेरा हबीब इनसे पूछें कि पिछला पिछला घर, पिछला। अच्छा, वैसे चकवाल वालों ये बात पक्की है कि औलाद का पिछला घर वो होता है जो उनके बाप का हो, जो उनके बाप का हो। अब मुझे जवाब दो कि अल्लाह ने तुम्हारे बाबा को कहां पे रखा था जी? कहां पे रखा था? जन्नत में। जीते रहें। एडवोकेट साहब ने जवाब दिया, जन्नत में। हमारे अब्बा को अल्लाह ने जन्नत में रखा, जन्नत में रखा। ते फिर मैनू कहन दियो ना, अल्लाह फरमा रहे है मेरा मुहम्मद इन्हों पूछो जन्नत चाहिए दीजिए। हाय हाय, मेरा हबीब इनसे पूछें। अच्छा, अगर आप जाग रहे हैं तो मुझे आपके अब्बा जी से एक आयत याद आ रही है। ये सूरह स्वाद की आयत है, 38 नंबर सूरा है और ये 70 नंबर आयत है। यहाँ पे आपके अब्बा जी की बात है। आप कहो मैं पढ़ूं?
نہیں ایسے نہیں پڑھنا, واپس آگے نہیں نہیں ایسے نہیں, مل کے کہو سبحان اللہ. لو جی آپ کے ابا سے ایک آیت یاد آئی, یہ سورہ صاد ہے, 38 نمبر سورہ ہے, 70 نمبر آیت ہے, 70 نمبر آیت ہے. اللہ فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین. اللہ فرمایا ہم نے تمہارے ابا کو مٹی سے بنایا, تمہارے ابا کو ہم نے مٹی سے بنایا. ہمارے ابا بنے مٹی سے, ہمارے ابا, بد نصیب زبان جو قرآن نہیں پڑھتی, ہمارے ابا کس چیز سے بنے؟ ابھی بھی آواز کم ہے جی, ہمارے ابا کس چیز سے بنے؟ دیکھیں آپ قرآن پڑھیں گے نا, جب آپ کی زبان پہ قرآن آئے گا تو اللہ فرماتے ہیں من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا. جس زبان پہ قرآن آ گیا 10 گنا معاف ہو جائیں گے, 10 نیکیاں عطا ہو جائیں گی. جی بولو جی ہمارے ابا کس چیز سے بنے؟ لیکن سننا چکوال والو, یہ جو مٹی ہے نا, this is the raw material of حضرت آدم, this is basic material of حضرت آدم, this is basic manufacturing material of حضرت آدم. یعنی مٹی, ہمارے ابا بنے مٹی سے. ذرا رکنا, مولا ہمارے ابا کو مٹی سے بنایا تو ہمیں کس چیز سے بنایا؟ رکو, یہ سورہ دہر ہے, 76 نمبر سورہ ہے, دوسری آیت ہے. اللہ فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج and we create the man with mixed sperm drop. ہم نے تمہیں پانی کے ملے جلے قطرے سے بنایا. ہم بنے پانی کے, ابا بنا مٹی کا. ہم پانی, ابا مٹی, ہمارا بیسک مٹیریل پانی, ہمارے باپ کا بیسک مٹیریل مٹی. یہ مطلب ہے چکوال آ لیو ایک قرآن دستا ہے پیا, اسی تے اپنے ابے ورگے نہیں, اسی تے اپنے ابے ورگے نہیں جناب, اسی تے اپنے ابے ورگے نہیں. جدو اسی اپنے ابے ورگے نہیں, اسی زہرا تے ابے ورگے کیویں ہو جاواں گے یارا؟ ٹھنڈا بولتے ہو ابھی بھی. نہ آپ کی آواز مخدوم ثانی کے معیار پہ آ رہی ہے, نہ آپ کے نعرے مخدوم ثانی کے معیار پہ آ رہے ہیں. اگر قرآن سے محبت ہے سینے کا زور لگا کے کہو سبحان اللہ. اللہ فرمایا ہم نے تمہارا باپ مٹی سے بنایا, اس کا مطلب ہے انسان بنے مٹی کے. اچھا ہمارے ابا جی چونکہ مٹی کے بنے اس لیے ہمارے وجود میں بھی مٹی ہے. بھائی ہمارے وجود میں مٹی ہے, ہمارے وجود کے تخلیق میں مٹی بھی ہے. اچھا سارے ولیوں کے وجود میں مٹی ہے, سارے نبیوں کے وجود میں مٹی ہے, سب کے وجود میں مٹی ضرور ہے. مٹی کے بغیر کوئی نہیں بنا. ادھر پریشان کیوں ہوں دیو پہ؟ اللہ دی منش ہے. ادھر فکر علی کیڑی گل ہے؟ بھئی اللہ مٹی دا بنایا ہے, ادھر فکر علی کیڑی گل ہے؟ اللہ سارے ولی مٹی دے بنائے نے, سارے صحابہ مٹی سے بنے. فکر کیوں کر رہے ہو؟ اچھا نہیں کھلو جو, میں ایک آیت اور پڑھتا ہوں. رکو یہ سورہ طٰہٰ کی آیت ہے, یہ 20 نمبر سورہ ہے, اور یہ اس کی 55 نمبر آیت ہے. آپ کہو میں پڑھوں؟ نہیں سوری میں نہیں پڑھ رہا. نہیں, میرا ویسے دل کر رہا تھا کہ میں مٹی پہ ایک آیت اور پڑھ دوں, آپ کا ارادہ نہیں بنا, میں واپس آ گیا. نہیں اس طرح نہیں, ہر بوڑھا اور جوان مل کے کہو سبحان اللہ. چلو سن لو, یہ سورہ طٰہٰ ہے, یہ 20 نمبر سورہ ہے, یہ 55 نمبر آیت ہے. اللہ فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم منہا خلقناکم, ہم نے تمہیں اسی مٹی سے بنایا. وفیہا نعیدکم, ہم تمہیں واپس اسی مٹی میں لے کے جائیں گے. ہم نے تمہیں, اساں تینوں ایسے ہی مٹی نل بنایا ہے, اسی تینوں واپس ایسے ہی مٹی چ کھڑاں گے. تے مولا پھر جدو اسی مٹی جاواں گے تے پھر مٹی چ ملیا میٹ ہو جاواں گے. فرمایا تینوں کنے کیا ہے؟ مولا پھر مٹی میں مٹی ہو جائیں گے. فرمایا خبردار, تمہیں کس نے کہا ہے؟ قرآن آگے پڑھو, وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ, ہم تمہیں دوبارہ مٹی سے اٹھائیں گے. بولو جس سے سمجھ آ رہی ہے. اور سنو چکوال والو, اللہ فرماندا ہے میں تینوں مٹی دے وچوں بنایا ہے, تے اسی مٹی دے وچ پھر کھڑاں گا, تے پھر اسی مٹی وچوں کڈاں گا.
ਉਸੇ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਖੜਾਂਗਾ, ਉਸੇ ਤੋਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸੇ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਕੱਢਾਂਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਜੂਦ ਨਾਲ ਮੱਟੀ लगी है, हर बंदे दे वजूद नाल मट्टी लगी है। अब मेरी तरफ देखना, जब सुन्नियों के इमाम अहमद बिन हंबल ने इस आयत को पढ़ा तो आपने फरमाया सुनो, एक दिन मोहम्मद कह रहे थे सहाबा, मोहम्मद को भी जब अल्लाह ने मट्टी से बनाया ना तो मेरी मट्टी में से कुछ मट्टी बच गई, मेरी मट्टी में से। रसूल फरमा रहे हैं, फज़ाइलुस सहाबा किताब का नाम है, अहमद बिन हंबल की ये किताब है। आप फरमाते हैं रसूल फिर फरमाया सहाबा, जब मोहम्मद को मट्टी से बनाया मेरी मट्टी में से कुछ मट्टी बच गई। सहाबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, फिर अल्लाह ने आपकी मट्टी का क्या किया? आपने फरमाया सहाबा, मोहम्मद की बची हुई मट्टी से अल्लाह ने अबू बकर को बना दिया। बोलो जिससे समझ आ रही है, जिसे समझ आ रही है सुभान अल्लाह कहो जल्दी से। वाहयात बंदा है जो अबू बकर पे भौंकता है, उसे अबू बकर के फजाइल का नहीं पता। मेरी तरफ देखो यार, मेरी तरफ देखो, मैं तुम्हारे सामने बैठा हुआ हूं, मैं मौला अली का बेटा हूं, हमें पता है हमारे बाबे की क्या फजीलत है, हम जानते हैं। लेकिन जब कुरान अबू बकर की बातें करे, अच्छा रुकना 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 रुकना, ये सूरा तौबा है, 9 नंबर सूरा है और ये इसकी 40 नंबर आयत है। सूरा तौबा आयत का नंबर 40, बात अबू बकर की। जी मैं दोबारा अर्ज कर रहा हूं, मैं फिर अर्ज कर रहा हूं, सूरा तौबा आयत का नंबर 40, बात अबू बकर की। सूरा तौबा, तौबा तौबा, बात अबू बकर की, सूरा तौबा। इसका मतलब है तौबा भी उसी की कबूल है जिस पे अबू बकर राजी है। सूरा तौबा, ये सूरा तौबा, ये 9 नंबर सूरा और ये 40 नंबर आयत। 40 40 40 में 4 है, 4 4 4 4, जी जी 40 में है 4। परेशान तो नहीं हो गया? 40 में 4 है। अच्छा अच्छा, एक लफ्ज़ कुरान में आता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, आमनू 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 आमनू, अलिफ मीम नून वाओ, 4 4। इसका मतलब है आमनू भी बनता है 4 से, 4 है तो आमनू नहीं, अभी भी ठंडा बोलते हो ना। चलो मैं आगे चलता हूं। ले जी ये आयत सुनिएगा, ये सूरह तौबा 9 नंबर सूरा 40 नंबर आयत। अल्लाह फरमाए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इल्ला तंसुरूहु, वो कहने लगे अब इसकी मदद कौन करेगा? अल्लाह ने फरमाया फकद नसरहुल्लाहु, ओए ये मेरा महबूब है, इसकी मदद मैं करूंगा। बंदों ने तलवारें पकड़ ली, तलवारें पकड़ के बंदे आ गए और कहा अब इसकी मदद कौन करेगा? अल्लाह फरमाए इसकी मदद मैं करूंगा। अब अपने पसंद के मौलवी से पूछो वो जो साथ साथ चला उस रात को, वो कौन था? सुन्नी तफसीर उठाओ, शिया तफसीर उठाओ, देवबंदी तफसीर उठाओ, आले हदीस तफसीर उठाओ, वो जो साथ चला था वो कौन था? अभी भी आहिस्ता बोलते हो।
بھائی اپنے پسند کا مفسر اٹھا لو نا، اپنے پسند کا عالم بلا لو. وہ جو ساتھ چلا تھا نا وہ کون تھا؟ اچھا وہ جو ساتھ چلا تھا نا سارے کہیں گے وہ وہی تھے جی، وہ نا ابو بکر ہی تھے. سارے مان جائیں گے جی وہ ابو بکر تھے. اب یہ آیت اسی سلسلہ میں آئی ہے تو پھر مان جاؤ نا. بندوں نے کہا تھا اب اس کی مدد کون کرے گا؟ اللہ فرمایا مدد میں کروں گا. تو پھر جس کے ذریعے اللہ محمد کی مدد کرے اسے ہی تو ابو بکر کہتے ہیں. جی جی، جس کے ذریعے اللہ مصطفیٰ کی مدد کر رہا ہے اسے ابو بکر کہتے ہیں. اچھا اب یہ جب چلے اللہ نے فرمایا ثانی اثنین ثانی اثنین ثانی اثنین ثانی اثنین ثانی اثنین ثانی اثنین. ملے گا ترجمہ جب آپ بولیں گے ثانی اثنین. یہ ثانی کا کیا معنی ہوتا ہے؟ دوسرا. ثانی کا معنی ترجمہ کرو یار بیٹا. ثانی کا معنی دوسرا. اثنین کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دو میں سے. دو میں سے نہیں جی نہیں. اثنین کا معنی ہوتا ہے دو میں سے. ثانی کا معنی ہوتا ہے دوسرا. ٹھیک ہے جی. ثانی کا معنی دوسرا. میرے دادا نے میرا نام ثانی رکھا تھا. میرے دادا جی نے رکھا تھا پیر ثانی. تو لوگوں نے پوچھا تھا آپ نے ثانی کیوں رکھ دیا؟ میرے دادا جی فرماتے تھے یہ میرے ابا جی کی صورت لے کے آیا ہے تو اسی لیے میں اسے ان کا دوسرا کہہ رہا ہوں. یہ اس کی دوسری صورت ہے. اس کا مطلب ہے دوسرا وہ ہوتا ہے جو کسی کی صورت ہو. بولو جسے سمجھ آ رہی ہے. اس کا مطلب ہے دوسرا ہوتا ہی وہ ہے جو کسی اول کی صورت ہو. اللہ فرمایا ثانی اثنین، دو میں سے دوسرا. اب پھر اپنے کسی پسند کے عالم کو اٹھا، دیکھ کہیں سے کوئی عالم ڈھونڈ. کوئی سنی ہو، کوئی شیعہ ہو، کوئی دیوبندی ہو، کوئی وہابی ہو، کوئی ہو لیکن ہو عالم، جاہل نہ ہو. کیونکہ یہ بڑا مسئلہ ہے. زیادہ پرابلم جاہل لوگوں نے پیدا کی ہوئی ہے. جاہل نہ ہو. کسی بھی مکتبہ فکر کا عالم بلا. کوئی سنی بلا، کوئی شیعہ بلا، کوئی دیوبندی بلا، کوئی وہابی بلا. اسے بٹھا کے پوچھ یہ جو دو میں سے دوسرا ہے یہ کون ہے؟ اسے بلا کے پوچھ یہ جو قرآن کہہ رہا ہے دو میں سے دوسرا یہ کون ہے؟ بیک زبان سارے عالم کہیں گے اس رات دوسرا تو ابو بکر ہی تھا. اس رات دوسرا تو ابو بکر ہی تھا. اس رات دوسرا تو ابو بکر ہی تھا. تو پھر مان جانا محمد کے بعد اگر کوئی دوسرا ہے وہ ابو بکر ہی تو ہے. جسے سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ کہو جلدی سے. میں گزارش تو یہ کر رہا ہوں، میں عرض تو یہ کر رہا ہوں. اللہ فرمائے کل میرا حبیب پوچھے ان کانت لکم الدار الاخرۃ، جنت چاہیے دیجئے. جی چاہیے دیئے؟ نہیں چاہیے دیئے؟ چاہیے دیئے. اپنی پہلی آیت پہ آگے اللہ فرمائے میرا حبیب ان سے پوچھے جنت چاہیے دیئے. مولا حکم کریے کیسی جنت ہے؟ اللہ فرمایا اند اللہ، اللہ دے بڑی نیڑے وے، خالصتا من دون الناس، لوگوں سے ہٹ کے ہے. اور تواڈی کیا بات ہے، لوگوں سے ہٹ کے ہے. اللہ دے نیڑے وے لوگوں سے ہٹ کے. مولا کرنا کیے؟ اللہ فرمایا کرنا پتہ کیے؟ فتمنوا الموت، موت کی تمنا کرو، موت کی آرزو کرو. مولا یہ موت کی آرزو؟ اللہ فرمائے ہاں نا میرا حبیب آپ پوچھو چاہیے دی. اچھا ہن میں تمہیں پھر سمجھانا، یہ گل میں پھر سمجھانا. اے میں جو تمہیں پوچھا اے چاہیے دیجئے، اے چاہیے دیئے تے یہ تے میرا پورا اختیار ہے تے پوچھے نا میں نہیں اجے بھی ستے بیٹھے ہو. میرا پورا اختیار ہے تے میں تاں پوچھے نا چاہیے دیجئے. اللہ فرمایا محمد انہوں پوچھو جنت چاہیے دیجئے. یہ دا مطلب ہے پھر انہوں دا پورا اختیار ہے نا. جناب پورا اختیار سی تے فرماندے سن نا الحسن
اے میرا پتر حسین بھی جنت دا وارث ہے. جنت دے اتنے پورا اختیار سی تے حضرت قتادہ دی اکھ دا آنا جدو باہر آیا ہے نا, اس آ کے قدمہ تے ہاتھ لا کے آکھیا سونیا مینوں اکھ چاہی دیئے. مصطفیٰ چہرہ اٹھا کے فرماندے نے قتادہ اکھ چاہی دیا کہ جنت چاہی دیا. ہائے ہائے جدو فرمایا اکھ چاہی دیا کہ جنت چاہی دیئے. حضرت قتادہ نے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے عرض کی یا رسول اللہ آنکھ میں مانگ رہا ہوں, جنت آپ کی زبان سے نکل آئی ہے. آپ نے فرمایا قتادہ قریب آ. لعاب دہن لگا کے قتادہ کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے فرماتے ہیں قتادہ جا چلا جا, آنکھ تینوں تیرے والا مل گئی, جنت محمد والا مل گئی ہے. جسے سمجھ آ رہی ہے مل کے کہو سبحان اللہ. میں گزارش تو یہ کر رہا ہوں, اللہ فرمائے جنت چاہی دی ہے. اللہ دے نیڑے وے بندیاں کو ہٹ کے وے فتمنوا الموتا, تے تمنا کرنی پینی ہے موت دی. تے مولا پھر کر لئیے. فرمایا خبردار ہر بندے کے وس کا روگ نہیں. ان کنتم صادقین, موت دی تمنا تاں کرو جے تسی صادق ہو. جی صادق ہو, جے تسی صادق ہو تے موت دی تمنا کر لو تے لب جائے گی. لو جی گل لے وے اے قرآن میرے سامنے میں, اس آیت وچ میں نہیں آؤندا کیونکہ میں انہیں جوگا ہی نہیں. میں نہیں دعویٰ کر سکتا میں صادق ہاں, کیونکہ اس آیت وچ اس بندے آنے جڑا صادق ہے. اچھا ہن آپس والی گل ہے تسی بھی نہیں آؤندے, نہیں آؤندے میں پیار کرنا. اسی اپنی گرنٹی نہیں دے سکتے بھئی اسی ہون چنگے ہو گئے ہوں گے, پہلے ہو رہے کی ہیں ایتھے وہ آنا ہے جڑا پہلے بھی چنگا ہی سی. نہیں تو انہوں اجے بھی گل دی سمجھ نہیں آئی. ادھر میرے لئے ویکھیا جی, میرے لئے ویکھیا جی جنہیں ساری زندگی شراب ہی نہیں پیتی. ہائے ہائے جیڑا ساری زندگی بہت تگے چکے ہی کوئی نہیں. اور بولو جسے سمجھ آ رہی ہے. بلکہ نا ایک دن بارگاہ رسالت ماپ میں بیٹھے ہوئے تھے اور آپ فرما رہے تھے یا رسول اللہ میں نا بچپن میں میری بڑی تھوڑی سی عمر تھی تو میں ایک دن چلا گیا بت خانے اور میں نے کچھ پتھر اٹھا دیے اور میں نے بتوں کو مارنا شروع کر دیا. میں نے لوگ جھک رہے ہیں میں مار رہا ہوں, لوگ جھک رہے ہیں میں مار رہا ہوں, لوگ جھک رہے ہیں میں مار رہا ہوں. اے دا مطلب ہے جڑا بچپن چی بت شکن ہوئے نا انہوں ابو بکر کہندے نے. بولو جسے سمجھ آ رہی ہے. لوگ جھک رہے ہیں میں اسے پتھر پہ پتھر مار رہا ہوں. میری طرف دیکھنا, جب کہا نا میں پتھر پہ پتھر مار رہا ہوں, حضرت مولا علی بھی پاس بیٹھے ہوئے ہیں, حضرت فاروق اعظم بھی پاس بیٹھے ہوئے ہیں, ابو بکر اپنے بچپن کی باتیں سنا رہے ہیں. حضرت عمر نبی پاک کا چہرہ دیکھ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ویسے اتنے چھوٹے بچے کو شعور ہوتا ہے کہ وہ لوگ پوچھتے ہوں اور وہ پتھر مارے؟ اتنا چھوٹا بچہ اتنا شعور رکھتا ہے؟ یہ بات حضرت عمر فاروق نے کی. اللہ نے جبریل کو بھیجا اور کہا جا کے میرے محبوب کو کہے سونا اللہ فرما رہا ہے ابو بکر جو کہہ رہے ہیں اس بات میں یہ حق پہ ہے, ابو بکر سچے ہیں, حق پہ ہے. جسے سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ کہو جلدی. جی جناب موت دی تمنا وہ کرے گا جڑا صادق ہے, موت دی تمنا وہ کرے گا جڑا صادق ہے. جنت اچکارے اللہ دے نیڑے وے بندیاں کو ہٹ کے وے موت دی تمنا کردہ ہے, بندہ صادق ہے. جی بندہ بھائی پھر ترجمہ سناؤ. جنت چودہ کارے اللہ دے, میں کدی بھی نہیں اگے چلنا چوک بیٹھے رہے, اللہ دے نیڑے. بھائی ایک آیت ختم ہوگی نا, ترجمہ سنا دیو. جنت چکارے اللہ دے نیڑے وے بندیاں کو ہٹ کے, بندہ او وے جڑا موت دی تمنا کرے گا. تے ہر بندہ نہیں کرے گا, کرے گا وہ جڑا یار جی بھی پچھلے بندے چوک بیٹھے نے. جنت جو دا کارے اللہ دے نیڑے وے بندیاں کو ہٹ کے وے موت دی تمنا کرے گا. تے ہر بندہ نہیں کرے گا, کرے گا وہ جڑا. اجے بھی تھوڑی آواز نہیں آئی, کوئی گل نہیں, کام لمبا ہو جائے گا پھر. جنت جو دا کارے اگے اللہ دے نیڑے وے اند اللہ, اللہ دے نیڑے وے خالصتا من دون الناس, بندیاں کو ہٹ کے فتمنوا الموتا, موت دی تمنا کردہ ہے. تے ہر بندے دے واسطہ روگ نہیں, موت دی تمنا وہ کرے گا جڑا.
साधक है, ਇਹਦਾ मतलब है मौत ਦੀ तमन्ना करेगा ही वो ਜਿਹੜਾ साधक है। मौत सामने भी होवे वो नहीं डरेगा ਜਿਹੜਾ साधक है। नहीं तुसी अजे भी नहीं पहुंचे, मैं किसी मंजिल तक पहुंचाना चाहना। मौत सामने होवे ना, इधर मेरा वेख्या जी ना, मौत ते सामने ही सी ना, अग दे शोले आसमान नू छूंदे सन पे, मुस्तफा दे दादा मिंजी किच बैठे ने, मौत सामने में पैर नहीं डोले, मौत सामने में पैर नहीं डोले। मौलाए कौन है? अल्लाह फरमाया वस्कुर फिल किताबी इब्राहिम इन्नहु काना सिद्दीकन नबिया, ए मुहम्मद दा दादा सादक नबी है। ਇਹਦਾ मतलब है एक साधक सामने आ गया। हुण थोड़ा आगे चलने आ। वावा देर बाद अपने पुत्र की खबर लैन गए ना, जिस पुत्र नूं जंगल छड्डिया सी, ते जंगल जाके फरमांदे ने पुत्रा मैं तेनू छुरी फेरन आया। भाई आ गई याद गल, भाई वापस आए ना, जवान बीवी जंगल छड्डी, पुत्र छड्डिया, ते जदों पुत्र चलन फिरन दे काबल होया ते ए आए ते आंदिया सार फरमांदे ने मैं ना तेरी मौत वेना पिया जी, मैं तेरी मौत वेना पिया, मैं तेनू छुरी फेरन लगा। एक कमाल पुत्र है, ये भी नहीं घबराया, अपने बाप नू वेख के आंदा है देर केड़ी पे कर दियो, फेरन वाली गल करो। भाई याद आ गई ना जी गल, याद आ गई, आ गई। अच्छा बाप ने छुरी फड़ी नहीं फड़ी? फड़ी ते बोलो यार मेरे नाल, ते पुत्र दी धौन ते रखी। अच्छा उन्हें भी रखी है ते ओ भी तैयार हो गया है। ए मौला ये बच्चा मौत को नहीं डरिया? अल्लाह फरमाया कोई आम बच्चा नहीं, वस्कुर फिल किताबी इस्माइल इन्नहु काना सादिकल वादी व काना रसूलन नबिया। ए जिन्ने छुरी चुकी है ये भी सादक है, ते जिन्ने मौत कबूल कर ली है ये भी सादक है। ਇਹਦਾ मतलब है साधक मौत को नहीं डरते। जी आ जाओ जी, जी खुश रहें खुश रहें खुश रहें खुश रहें, आबाद रहें। बस 10 मिनट में और आपके दरमियान हूं जी। साधक नहीं डरता यार मौत को। लो दो साधक सामने आ गए ना जी, भाई आ गए लो लगे चलने। एक दिन आवाज मार देने या अली, और सुनियो तुहाडे पीर दा नाम लिया, एडा ठंडा बोले हो यार। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਲੀ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਬੈਠੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਕਹੋ ਜਲਦੀ ਨਾਲ, ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਦੇਣੇ ਯਾ ਅਲੀ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰ, ਉਰਾਓ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰ, ਇੱਥੇ ਲੇਟ ਜਾਓ। ਹਾਏ 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 ਯਾ ਅਲੀ ਜੀ ਆਕਾ ਇੱਥੇ ਲੇਟ ਜਾਓ, ਤੇ ਇਹ ਸਵੇਰੇ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਆ ਜਾਇਆ ਜੀ, ਇਹ ਅਮਾਨਤਾਂ ਸੰਭਾਲੋ, ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਆਓਗੇ ਨਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਇਆ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਕਮਾਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਆਪਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਯਾ ਅਲੀ ਸੌਂ ਜਾਓ, ਤੇ ਇਹ ਚਾਦਰ ਮੇਰੀ ਫੜ ਲਓ। ਉਹ ਸਬਜ਼ ਰੰਗ ਦੀ ਚਾਦਰ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫੜਾਈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੰਦੇ ਖਲੋਤੇ ਸਨ ਉਹ ਫੁੱਲ ਫੜ ਕੇ ਖਲੋਤੇ ਸਨ? ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਫੁੱਲ ਫੜੇ ਸਨ ਕਿ ਹੁਣੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲੇਗਾ ਉਹਦੇ ਗਲੇ 'ਚ ਪਾਈ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ, ਫੁੱਲ ਜੀ? ਆ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਿਆਮੇ ਸਨ, ਨਿਆਮੇ ਸਨ, ਬਾਹਰ ਸਨ नंगियां तलवारां। ਇਹਦਾ मतलब है बाहर मौत खलोती है ते मौला फरमाते पे या अली सौ जाओ। हाय हाय बोलो जिसे समझ आ रही है। अरे जिसने मोहब्बत अपनी से मन कुंतो का दामन थाम लिया, रहमत की घटाएं झूम पड़ी जब मौला अली का नाम लिया। बगैर हुब्बे अली मुद्दा नहीं मिलता, इबादतों का भी हरगिज सिला नहीं मिलता। खुदा के बंदो सुनो गौर से, खुदा की कसम जिसे अली नहीं मिलते खुदा नहीं मिलता। जिसे समझ आ रही है सुभान अल्लाह कहो जल्दी से। या अली जी हजूर सौ जाओ। अच्छा मैं पूछना या अली बाहर बंदे तलवारां फड़ के खलोते ने ते तुसी सौ गए? और फरमाया वेंद नहीं मोहम्मद पे फरमांदे ने सवेरे आ जाई। पता नहीं किसे समझ आई है, कोई बातें ऊपर से भी कभी कभी गुजर जाती हैं। अच्छा कमाल है वे कि आपने फरमाया सौ जाओ, बाहर मौत खलोती है ते मौला मुर्तज़ा वो सबज चादर उत्ते लैके ना ते तसल्ली नाल बिस्तरे रसूल ते तसल्ली नाल सौ गए।
ਅੱਛਾ ਕਮਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸੁੱਤੇ ਰਹੇ। ਯਾ ਅਲੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਦੀ ਸੌਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਸੌਂ ਕਿਵੇਂ ਗਏ? ਉਹ ਫਰਮਾਇਆ ਵੇਂਦਾ ਨਹੀਂ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਬਿਸਤਰ ਹੈ। ਹਾਏ ਹਾਏ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਕਮਾਲ ਹੈ ਵੇ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜੀ, ਕਮਾਲ ਹੈ ਕਿ ਮੌਲਾ ਪਾਕ ਸੁੱਤੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਨਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਅੰਦਰੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਬਾਹਰ ਆਈ ਹੈ, ਨਾ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਅੰਦਰ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਿਹਾ ਨਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਫਟਾਫਟ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੇਖ ਕੇ ਆਂਦਾ ਅਲੀ ਏ, ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਨਬੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਅਲੀ ਏ, ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਨਬੀ ਏ, ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਅਲੀ ਏ, ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਨਬੀ ਏ। ਵਜ੍ਹਾ ਪਤਾ ਕੀ ਸੀ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਦਿਮਾਗ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਦਰ ਵਹੀ, ਚਾਲ वही, गुफ्तार वही है, चलता है तो लगता है अल्लाह का नबी है। अंगुश्ते जुबान दे के मक्के के काफर बोले सोया तो मोहम्मद था, जागा तो अली है। और जिसे समझ आ रही है सुभान अल्लाह तो कहो ना यारा। जी 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 खुश रहे, खुश रहे, आबाद रहे। याली बाहर मौत खड़ी है, आप किस तरह सो गए? और फरमाया वेंदा नहीं सादक मौत को नहीं डर दे। बोलो जिसे समझ आ रही है। सादक नहीं ना डर दे यार, सादक नहीं डर दे। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹੁਣ ਫਿਰ ਮੰਨ ਜਾਓ ਨਾ ਸਾਦਕ ਮੌਤ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ। ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲਟਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਦਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਸਿੱਦੀਕ ਅਕਬਰ ਹੈ। बोलो जिसे समझ आ रही है। अच्छा हुन कमाल ये है कि जब रसूल चलते हैं ना, मंजर बड़ा कमाल था। कभी आगे कभी पीछे, कभी आगे कभी पीछे, कभी आगे कभी पीछे। मैं हाथ जोड़ के पूछना हुजूर तुसी कदी अगे हो जांदे हो, कदी पीछे हो जांदे हो? और फरमाया अगर मौत आगे से आए तो अबू बकर पहले आगे हो, अगर मौत वो पीछे से आए तो अबू बकर पहले आगे हो। अबू बकर मौत से सादक मौत से नहीं डरते, सादक मौत। अच्छा वो गारिज पहले क्यों कौन गया है? हैं जी पहले गए ने? और ठीक कहंदे हो पे, ठीक कहंदे हो पे, पहले गए ने क्यों? जे अंदर को शोभे। बोलो जिसे समझ आ रही है। जे अंदर कुछ होवे। अच्छा चलो तुहाडी गल ही मन लेने आ, सफाई करन गए ने, सफाई सफाई। अबू बकर जिथे जान ना उथे सफाई हुंदी है ताकि मुहम्मद आ जाए। और नहीं ठंडा बोल दो पे, मैं कोई जुमला कह छड़िया जे तुहानू समझ आ गई है। अबू बकर पहले आए तो सफाई होती है, अबू बकर पहले आए सफाई हो ताकि मुहम्मद आ जाए। बोलो जिसे समझ आ रही है। जी जी अबू बकर सफाई चलो थोड़ी मान लेने या सफाई के लिए गए, लेकिन असल में इसलिए गए कि ऐसा ना हो अंदर कोई बिच्छू हो, कोई सांप हो, कोई जानवर हो जो मुस्तफा पे हमला कर जाए। तो मैं पहले जाता हूं, अगर आगे मौत हो तो पहले अबू बकर की आए ना, क्योंकि सादक मौत को नहीं डर दे यार। हाँ 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 चलो यारा होगी खिताब मुकम्मल हो गया जी। मैनू जरा तर्जमा मोड़ सुना दियो। अच्छा इत्थे एक सादका है, सादिका पढ़ लीए? नहीं चलो मैनू एक सादका देन च आ गई जे कहो तो मैं पढ़ ला। गल मेरे अपने घर दी हुई है, सुभान अल्लाह कह लो जल्दी। एक सादका भी सामने आ गई जे। ये जमादियुसानी है ना, जमादियुसानी है। तीन बातें हैं जमादियुसानी में। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की शहादत भी है, हज़रत सुल्तान बाहू कौरस भी है, और नबी की बेटी। बस सादका आ गई ना मेरे सामने, मेरा दिल कर दे मैं एक आयत पढ़ छड़ा। नहीं तुसी थके बैठे हो आहर जोर, अच्छा जिन्हें मुस्तफा दी बेटी दी गल सुननी है सुभान अल्लाह क्या जी। लो बस एक सादका पे एक आयत सुन लें और मुझे इजाजत दे दें। ये सूरा आल इमरान है, ये 3 नंबर सूरा है, ये 42 नंबर आयत है। मैंने जरा तर्जमा सुनाया जी। अल्लाह फरमाया हबीब इन्होंने पूछो जन्नत चाहिए दीजिए। अल्लाह दे यार जे तर्जमा ना याद है मेरे आउंदा की फायदा है। मेरा हबीब इन्होंने पूछो जन्नत चाहिए दीजिए, अल्लाह दे नेड़े बंदियां कोलों हट के ते मौत दी तमन्ना करो
تے موت دی تمنا وہ کرے گا جڑا واہ یہ مطلب یاد ہو گیا یہ یاد ہو گیا لو ہن ایک صادقہ سن لو یہ سورہ آل عمران ہے یہ 3 نمبر سورہ ہے یہ 42 نمبر آیت ہے اللہ فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَّهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ آیت ختم ہوگی سبحان اللہ کہہ لو اللہ فرمایا یہ وہ صادقہ تھی جو عیسیٰ کی ماں ہے بطول بی بی تھی اور فرشتے باتیں کرتے تھے قالت الملائکہ فرشتے گلاں کر دے سن جی فرشتے بھائی چوپ بیٹھے ہو جی بھی فرشتے گلاں کر دے سن جی فرشتے گلاں کر دے سن لو ہن جناب اے میری گود وچ قرآن جے اے وے او صادقہ جہدے نال فرشتے گلاں کر دے سن تے صرف گلاں ہی کر دے سن مصطفیٰ دی تی او صادقہ سی جہدے نال گلاں نہیں سن کر دے او دے بوئے تے آ کے او دی نوکری کر دے سن بولو جسے سمجھ آ رہی ہے اب آپ کہیں گے شاہ جی یہ آپ کہاں سے پڑھ گئے محدثین نے لکھا ایک دن حضور نے حضرت ابی ذر سے فرمایا ابی ذر جی آقا ذرا جاؤ میری بیٹی کے گھر جاؤ مولا علی کو لے کے آؤ حضرت ابی ذر اٹھے جا کے کیا دیکھتے ہیں سیدہ کا باہر کا دروازہ کھلا ہوا ہے اندر بندہ نظر نہیں آ رہا بوری اٹھ رہی ہے بندہ نظر نہیں آ رہا دانے پڑ رہے ہیں بندہ نظر نہیں آ رہا چکی چل رہی ہے بندہ نظر نہیں آ رہا آٹا نکل رہا ہے بندہ نظر نہیں آ رہا جھولے کی ڈوری ہل رہی ہے شہزادہ سو رہا ہے چکوال والوں جاگتی آنکھوں سے ابی ذر نے جب یہ منظر دیکھا ابی ذر نبی پاک کی بارگاہ میں جا کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی بیٹی صادقہ کے گھر پہ عجیب منظر دیکھا ابی ذر کیا دیکھا یا رسول اللہ بندہ نظر نہیں آ رہا بوری اٹھ رہی ہے دانے پڑ رہے ہیں چکی چل رہی ہے آٹا نکل رہا ہے جھولا ہل رہا ہے آپ چہرہ اٹھا کے فرماتے ہیں ابی ذر میری فاطمہ صادقہ ساری رات مصلی پہ رہتی ہے وہ دانے ڈالنے والا بھی فرشتہ ہے وہ چکی چلانے والا بھی فرشتہ ہے وہ جھولا جھلانے والا جبرائیل ہے اور جھولے میں میرا حسین ہے جسے سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ کہو جلدی سے میں گزارش تو یہ کر رہا ہوں میں عرض یہ کر رہا ہوں صادق موت سے نہیں ڈرتے آپ نے دیکھا مصطفیٰ کے دادا ابراہیم صادق آپ کے چھوٹے دادا اسماعیل صادق اچھا مصطفیٰ تو ایسے صادق تھے پینڈالے کہیں دے سن اے جے صادق اب بولو جسے سمجھ آ رہی ہے تو انہوں پتہ ہے پینڈالے کہیں دے سن بچپن تو ہی جی صادق تے اچھا بچپن تو ہی صادق سن بولو جسے سمجھ آ رہی ہے اچھا میں پڑھے ہیں وہ انج دے صادق سن کہ جے چھوٹی جی عمر مکے دیاں گلیاں وچوں لنگ دے سن نا تے کافراں دیاں بیویاں گھر بیٹھیاں حساب لاندیاں سن لگدا گلی وچوں صادق لنگے ہے بولو جسے سمجھ آ رہی ہے جی 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 بس خطاب ختم ہوا مصطفیٰ صادق آپ کے دادا صادق چھوٹے دادا صادق علی صادق ابو بکر بولو یار ابو بکر صادق موت سے نہیں ڈرتے ابو بکر ابھی بھی چوپ بیٹھے ہیں ابو بکر پھر بولو ابو بکر جناب کلمہ گوئے اول ابو بکر ہیں رسول کے مصلی کا پہلا امام ابو بکر ہے رسول کا پہلا خلیفہ ابو بکر ہے رسول جس کے گھر شیرے باندھ کے آئے وہ بندہ ابو بکر ہے جو حضور کے ساتھ جنگ بدر میں محافظ رسول رہا وہ محافظ ابو بکر ہے جو ہر میدان میں ساتھ رہا وہ ساتھی ابو بکر ہے جو غار میں ساتھ رہا وہ ساتھی ابو بکر ہے آج مزار میں بھی ساتھ ہے بولو جسے سمجھ آ رہی ہے جو مزار میں بھی ساتھ ہے وہ ساتھی ابو بکر ہے جو معاشر میں بھی ساتھ ہوگا وہ ساتھی ابو بکر ہے جسے سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ کہو جلدی ایک دن مولا علی نے آ کے کہا بخن بخن یا علی بخن بخن یا علی حضرت ابو بکر آئے اور آ کے کہا بخن بخن یا علی مبارک ہوئے 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 کون کہہ رہے ہیں حضرت ابو بکر صدیق کنہاں نو کہہ رہے ہیں مولا علی نو یا علی ہیں جی تقریر ختم ہو گئی جی یا علی مبارک مولا مرتضیٰ چہرہ اٹھا کے فرماندے ہیں ابو بکر قادی مبارک ہے یا علی
میں سنیا نبی پاک فرماندے نے پہ جنت وچ جانا ہی اونے میں جدی پرچی تے علی دی مہر ہوئے گی. کون کہہ رہے جی؟ اچھا انہاں دی من جاؤ تے انہاں نو نہ منیا جی. اچھا کمال وہی مذہب ہے. وہ جڑی گل کہیں نا وہ من جاؤ انج انہاں نہیں مننا. اچھا میری گل سنیا جی. ایک میں حدیث پڑھی تھی اج تو کوئی 3 سال پہلا تے وہ حدیث میری زبان تو نکلی تے وہ واہ دور دور تک گئی. یورپ دے علاقے بھی مینوں کالاں آئیاں علماء دیاں, دبئی چوں شارجہ وچوں کافی زیادہ وہ شہرت پذیر ہوئی وہ میرا وہ کلپ. حدیث میں پڑھی سی کہ اذا دخلت فاطمہ تو, امام ترمذی فرماندے نے کہ فاطمہ جدوں بھی اپنے ابا ول جاندیاں سن نبی پاک ال قام الیہ محمد کھڑے ہو جاندے سن. اچھا یہ حدیث میں کل ویکھیا ہے, میری کل نظر پئی ہے. آلے تشیاں دے ایک بہت بڑے ذاکر نے اپنے آئی ڈی تو چاڑی ہے حدیث. یہ ہوئی بہت بڑا ذاکر ہے, انہیں اپنی آئی ڈی تو چاڑی ہے. وہ کئی لکھاں بندیاں انہوں نے ویکھی اس حدیث نو. یعنی فاطمہ آؤندیاں سن تے رسول کھلوندے سن. ہائے ہائے نہیں تسی غور ہی نہیں کیتا نہ گل ول, تسی محسوس ہی نہیں کیتا آیا کون ہے کھلوتا کون ہے. محسوس کرو گے تے گل دی سمجھ آئے گی نا. میں ویسے انج کر کے محسوس انج کروانا ہوں نا کہ آج جو میں بیٹھا تے وہ شاہ جی آ گئے نے تے میں تے نہیں بیٹھیا رہنا. ہاں ویکھو نا شاہ جی آ گئے نے نا, تہاڈا خیال ہن میں بیٹھا رہاں گا؟ لو میں پھر اٹھ کے کھلو گیا میں, تسی بھی استقبال کر لو جی, کر لو جی, کر لو استقبال کرو. نعرہ لاؤ بھی ایک دوست. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, نعرہ تحقیق, نعرہ غوثیہ, اللہ محمد 4 یار حاجی خواجہ کتب فرید. جی تشریف رکھو جی, تشریف رکھو جی. جی غور ہے جی گل. ہن میں یہ حدیث ذرا میں سمجھان دی کوشش کیتی تھی کہ میں بیٹھا ہاں تے میرے ابا جی آ جان تے تہاڈا خیال ہے بیٹھا رہاں گا؟ نہیں, اٹھ کے کھلو جاں گا. تے جے میرے مرشد میرے ابا بیٹھے بابا فرید آ جان تے تہاڈا خیال ہے مرشد بیٹھے رہن گے؟ نہیں, کھڑے ہو جان گے. تے جے بابا فرید بیٹھے ہن مولا علی آ جان تے تہاڈا خیال ہے پھر بابا فرید بیٹھے رہن گے؟ نہیں, کھڑے ہو جان گے. تے جے مولا علی بیٹھے ہن محمد آ جان تے پھر مولا بیٹھے رہن گے؟ نہیں, کھڑے ہو جان گے. ہن میری گل سننا نا, ساری کائنات بھی اگر بیٹھی ہوئے نا مصطفیٰ دے آن تے کھلونا پہندہ ہے تے پھر منو کہن دیو نا جدے ادب اچ کائنات کھڑی ہو جائے. ادب اچ, جدے ادب اچ, میں پھر پیارد کرنا, جدے ادب اچ, اوے جدے ادب اچ کائنات کھڑی ہو جائے انہوں محمد کہیں دے نے, تے جدی محبت اچ محمد کھڑے ہوں دے سن انہوں فاطمہ کہیں دے. بولو جسے سمجھ آ رہی ہے, جسے جتنی سمجھ آ رہی ہے اتنی زور سے کہو سبحان اللہ. اچھا ایک کڈی سونی حدیث ہے, بی بی پاک دی شان ہے, سیدہ بطول دی شان ہے, بطول کبرا دی شان ہے, محمد دی تھی دی شان ہے, کائنات دی ساریاں عورتوں میں اللہ عورت ہے جدی شان ہے. اے او دی شان دی حدیث ہے, مولوی سنی کی دیکھو نہیں. ہائے 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 مولوی منو 10 سنی کی دیکھو نہیں. جاؤ کتابوں کی چھان پھٹک کرو. اس حدیث کو بیان کرنے والی صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی عائشہ صدیقہ ہے. یہ مطلب ہے فاطمہ تو زہرہ دی فضیلت نو اگر مننا ہے نا تے جنہ دے منہ مننا جے انہوں نے بھی مننا پینا ہے. بولو جسے سمجھ آ رہی ہے, جسے جتنی سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ کہہ لو جلدی. ہاں 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 چلو جی مجھے ذرا وہ ترجمہ سنا دو. قل ان کانت لکم الدار الآخرہ, میرا حبیب آپ فرمائیے جنت چاہیے دیجئے,
خا عند اللہ، اللہ دے نیڑے، خالصتا من دون الناس، لوگوں سے ہٹ کے، فتمنوا الموت، تو پھر موت کی تمنا کرو، ان کنتم صادقین، موت کی تمنا وہ کرے گا جو، لو جی چلیے جی، اچھا نہیں کھلو جو مینوں پھر ترجمہ سنایا جی، ایک مینوں ترجمہ سنا، میں نکلنے لگا، مینوں ترجمہ دس چھڈو، رات میں کانفرنس پڑھنے جا کے مرید کے، مینوں ترجمہ سنایا جی، قل ان کانت لکم الدار الاخرہ، میرا حبیب انہوں نے پوچھ جنت چاہیے دیجئے، عند اللہ، اچھا خالصتا من دون الناس، بندیاں کو ہٹ کے، فتمنوا الموت، موت کی تمنا کرو، ان کنتم صادقین، موت کی تمنا وہ کرے گا جو، یہ مطلب ہے ساڈے ہی سے کوئی شے نہیں آئی، جی 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 یہ ہوئی تے گل ہے، میں ٹر پین لگا ہاں پھر میرے ذہن چ گل آئی، یہ تے صادقاں نوں لب گئی، مولا اسی تے انے جوگے نہیں، اسی انے جوگے نہیں، میں پیانا سی انے جوگے نہیں، اوے موت دی تمنا وہ کردا جنوں پتا ہوے اپنا، تے ہاں تے فجر بھی جماعت نال نہیں پڑھی ہونی، تے اساں ہنے بھی لنگر کھا کے ٹر جانے، اساں کیڑا اثر پڑھنی ہے، یہ مطلب اسی انے جوگے نہیں، جناب اسی انے جوگے نہیں، نہیں انے جوگے میں پیانا سی، ایتھے مولوی صاحب کہندے رہندے نے حیا علی الصلاۃ حیا علی الصلاۃ، تے مینوں پتہ ہے ایتھے ہمیں 10-15 جی ہونے نے، اے نہیں ہونے نے، چلو فجر والے انے کو تے ہو جان گے، مغرب والے انے کو ہو جان گے، تے زور تے اثر تے معاف ہے سانوں، مسکرا رہے ہو تے میں رو رہا ہوں، تواڈے چہرے تے مسکراہٹ ہے، میرا آنسو اکھاں وچ بھی آنسو نے تے میرا دل بھی رو رہا ہے، ساڈی بدبختی اسی مصلے تے نہیں آندے، یورپ ہے بھی ساڈے تے ہو گیا کیونکہ اسی مصلہ چھڈے ہے، ساڈے گھراں وچ واہیاتی آ گئی کیونکہ اسی مصلہ چھڈے ہے، اساں اپنے چہرے تے داڑیاں رکھیاں نے، ساڈیاں بچیاں دا لباس یورپ والا یورپ، کیونکہ اسی مصلے تو دور ہاں، اوے ویکھو میرے تکو، علی دا پتر اگر مصلے تے ہوئے نا، زین العابدین، حضرت زین العابدین مصلے تے نے تے نماز پڑھ دینے پئے، تے پنڈ وچ شور مچ گیا کہ زین العابدین دے پتر باکر کھوچ ڈگ پے نے، آپ نے مصلہ نہیں چھڈیا، نہیں چھڈیا علی دے پتر مصلہ، مصلے تے رہنے، تسلی دے نال نماز پڑھ کے نا دعا کرن تو بعد چہرے تے ہاتھ مار کے نا باہر دا بوہا کھول کے فرماندے نے پنڈ والےو خیر ہے کی شور پایا ہے، ایک بندہ قدمہ تے ہاتھ لا کے عرض کردا ہے حضور تہاڈا پتر باکر ڈگ پے نے کھوچ تے انا للہ و انا الیہ راجعون، شہزادہ شہید ہو گیا سی، بڑیاں آوازاں ماریاں نے، آپ چہرہ ویکھ کے فرماندے نے یار میں نا نماز پڑھدا سا پیا، ہائے ہائے مینوں تہاڈیاں آوازاں نہیں آئیاں، میں نہیں سن سکیا، میں کتنے گلاں کردا سا پیا، پتہ نہیں کنوں سمجھ آئیے، آپ فرماندے نے مینوں نہیں پتہ لگیا، میں نا نماز پڑھدا سا پیا تے حضور شہزادہ تے شہید ہو گیا ہے، آپ فرماندے نے کھوچ ڈگیا ہے، حضور فرمایا جی حضور، آپ فرماندے نے پراں ہو جو، کھو کیڑا ہے حضور وہ سامنا کھو ہے، آپ فرماندے نے سارے بندے پراں ہو جو، پنڈ دے سارے بندے پراں کر کے نا زین العابدین اپنا چہرہ مبارک کھو ول کر کے فرماندے نے اوے کھو دیا پانیاں، حیا کر علی دا پتری، ہائے جدو فرمایا حیا کر علی دا پتری، ہن پنڈ دے بندے وندے نے پانی اتے آ گئے تے شہزادہ باکر کھیل دینے پئے، آپ نے اپنے پتر نوں چکے اپنے پلو وچ لپیٹ کے جدو گھر ول ٹرن نے انہاں بندیاں پلو پھڑ کے آکھیا حضور ایک ہی قصہ ہے، حضور ایک ہی ماجرا ہے، حضور ایک ہی کہانی ہے، آپ فرماندے نے کوئی قصے کہانیاں نہیں، میں او دے والا منہ نہیں موڑیا، اونے میرے والا منہ نہیں موڑیا، مہربانی کرو اپنے بچیاں نوں نمازی کرو، اپنی دھیاں نوں نمازی کرو، اولاداں نوں نمازی کرو، جنت وچ گھر اللہ دے نیڑے وے، بندیاں کولوں ہٹ کے وے، موت دی تمنا کردے نے، بندے صادق نے، اسی انے جوگے نہیں تے انج چاہیے جی، میں ایک نسخہ دس چھڈاں گا جی تسی میرے نال بولنا تے، اسی انج انے جوگے، بولیا جی میرے نال اسی انے جوگے نہیں تے پھر بھی چاہیے تے ہے نا، تانوں نہیں چاہیے، چلی تسی مڑ بول دی نہیں میرے نال پہ،
میں لیٹ پیا ہوں اگر اگلے نظام تو میں لیٹ ہوں نہ پیا مجھے مرید کے جا کے پڑھنے عشاء کے فوری بات بندے اسی نے جوگے نہیں بندے او نے جڑے شاباش میرا چند بندے او نے جڑے ذرا بولیا جی میں نے بندے او نے جڑے صادق نے اسی اینے جوگے نہیں اوتھے کروے صادقان دا تے مولا جدو اسی اینے جوگے نہیں ساڈا بھی دل کردے سانو چاہی دیئے ہن بولو جنہاں نو چاہی دیئے مولا اسی تے انہیں جوگے نہیں تے چاہی دی سانو بھی ہیں اللہ فرمایا اچھا جے تو انہوں چاہی دیئے تو اسی پتہ کی کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع صادقین تسی انہیں جوگے نہیں پر تسی صدیق اکبر دا دامن نہیں چھڑنا تو انہوں بھی لب جائے گی اوے کوئی صادق پھڑ لو جدہ کوئی صادق ہے سبحان اللہ کے آجے پھڑ لو صادق دا دامن تو انہوں بھی لب جائے گی ہن میرے نہ وعدہ کرو نماز نہیں چھڑنی انہوں نے کیا جڑے پڑھ دینے پہ کمال ہو گئی ہے ویسے بندے واہ سارے بیٹھے نے تے آواز ایویں 4-5 بندیاں دی آئیے جڑے اگے نہیں چھڑ دے پہ نہیں انج نہیں میں تو انہوں چھڑنا میں ہوں تو انہوں بلا ہی لیا تو انہوں پھنس گئے ہو اے میرا ویکھیا جے اے مسجد دیتے ہاتھ انج کرو ذرا انج کرے جے انج کرنا ذرا انج کر کے اجے بندے تھوڑے بیٹھے نے ہاتھ 1 2 3 4 5 ہون اٹھے نے ہاتھ اچھے کرو انج کرو اللہ تیرے ویڑے وچ بیٹھے ہیں اسی نماز نہیں چھڈاں گے سارے کہو انشاءاللہ اللہ تیرے گھر وچ بیٹھے ہیں اسی نماز نہیں چھڈاں گے اللہ سید زادے بھی تشریف لے نے تے قرآن وچ پہ اسی تیرے ویڑے وچ بیٹھے ہیں اسی نماز نہیں چھڈاں گے اجے بھی ہولی بول دیو پہ اسی نماز نہیں چھڈاں گے پھر بولو اسی نماز نہیں چھڈاں گے لو ہن ہاتھ کر لو تھلے تے ہن شاہ جی دی بھی زیارت کرو تے قرآن وچ پہ ہے تے منہ بھی تہاڈا ربوں قبلے والے تے ہن قسم پہ گئی جے ہن سو پہ گئی ہے تے ہن پڑھنی پینی ہے تے اللہ ہن تو انہوں توفیق بھی عطا فرما دے لو میں نے ایک باری ترجمہ پھر سنا دیو تاکہ میں ہن نکل جاواں اللہ فرمائے میرا حبیب انہوں نے پوچھو ہائے شاباش جنت چاہی دیجئے اگے بولیا جے اند اللہ اللہ دن نیڑے خالصتم من دون الناسی لوگوں سے ہٹ کے مولا کرنا کیے فرمائے فتمنوا الموتا جی موت دی تمنا کرو تے مولا سارے کر لیے فرمایا نہیں ان کنتم صادقین موت دی تمنا وہ کرے گا جیڑا صادقے ایدہ مطلب ہے اوتھے صدیق اکبر دی کوٹھی ہے بولو جنہوں سمجھ آ رہی ہے اوتھے اسی قرآن پڑھ لیا ہے اوتھے صدیق اکبر دی کوٹھی ہے تے اسی تے ہوں جنہیں جوگے نہیں تے جے سانوں بھی چاہی دیئے اساں پھر مڑ اس صدیق دا دامن نہیں چھڑنا ہو ساری ویلی تے ہو دیئے نا چل وچ چھوٹا جا کمرہ سانوں بھی لب بھی جائے گا سبق یاد ہو گیا جی یہ میری ان عادت ہو گئی ہے میں جتھے جاننا نا میں سبق یاد کرا کے اٹھنا سبق پکا یاد ہو گیا حضرت ابو بکر صدیق دا دامن اجے بھی ہولی بول دینے پہ سبق انج نہیں چھٹی ملنی حضرت ابو بکر صدیق دا دامن پھر بولیا جی حضرت ابو بکر صدیق دا دامن اچھا منڈے بڑا پیارا ایک نعرہ لاندے ہوں نے گلی گلی نگر نگر ہے اچھا ایتھے بھی ہے رواج گلی گلی نگر نگر بھائی بولو یارا گلی گلی نگر نگر شاباش گلی گلی نگر نگر کڈ بارہ سنیو گلی گلی نگر نگر پھر بولیا جی گلی گلی نگر نگر اچھا ہونے تھے اے بھی نعرہ بندے لاندے نے نگر نگر گلی گلی نگر نگر گلی گلی سب تو واہیا تو بندے جیڑا علی تو ابو بکر نو جدا کر دے جاہلے ڈنگارے نہیں پڑھیا لکھیا ہو میں ذمہ داری نال پیار کرنا انہیں نہیں پڑھیا کاکھ بھی اہل علم میں سے چاہے توشی خیال مسلک کیوں نہ ہو بڑے علماء بھی جانتے ہیں ہمیں ان کی عزت کرنی ہے بڑے علماء جانتے ہیں میرا بیٹھنا اٹھنا سکالرز لوگوں میں ہے جو کم از کم ڈاکٹریٹ کر رہے ہیں میرے پاس دیوبندی بیٹھتے ہیں وہابی بیٹھتے ہیں شیعہ بیٹھتے ہیں میرے پاس آ کے کبھی بھی میں نے ان کی زبان سے ان کی توہین نہیں سنی چھوٹا طبقہ انہاں دی توہین کر دے پیا بس گھٹیا سوچ کے لوگ ان کی توہین کر رہے ہیں اللہ پاک ہمارے اپنے ایمان کی اللہ حفاظت فرمائے
کسی کے ایمان پہ انگشت تان اٹھانے سے بہتر ہے بندہ اپنے ایمان کی حفاظت کرے۔ اب آپ کے سامنے شاہ جی حضور دعا بھی فرمائیں گے، آپ سلام بھی پڑھیں گے۔ میرا سفر لمبا ہے، مجھے بڑی محبت کے ساتھ اجازت دے دیجیے گا۔ وما علیہ الا البلاغ۔ جی 15 منٹ یہ جو نہ کرو دینا رہا یا تو کھڑا نہیں کرنا ہے، کر چھوڑے 15 منٹ پابند لاؤ یا تو دعا تک اتفاق کر لو آنا پہ ٹھیک ہے کام حاضری ضروری ہے۔ چلو بات الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ صلی اللہ علیہ وسلم مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد و ازواج سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم و صلی علیہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ تعالیٰ دی بے حد حمد و ثنا آقا و مولا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے در دربار شریف وچ عدیتاً توفتاً درود شریف دا نظرانہ پیش کرن تو بعد اج دی بابرکت محفل شریف جس وچ میں اور تساں حاضر ہاں جیڑی اس بابرکت اللہ دے گھر مسجد شریف وچ ہو رہی ہے، اے دا عنوان خلیفہ اول حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے عظمت دے حوالے نال ساڈے جڑے تواڈے گران دے نوجوان نے بزم رضا والے تے تواڈے تعاون نال انہاں اس محفل دا پروگرام بنایا، محفل انعقاد پذیر کیتی ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہاں دا اے عمل تے تواڈا تعاون اپنے دربار وچ قبول و منظور فرمائے۔ اچھی آکھو نا آمین۔ مینوں تسی جان دے ہو، میں تانوں جاندا واں، کوئی نویں گل تے ہے نہیں، انہاں دی مہربانی ہے انہاں نوجواناں دی بھی مینوں اس لے کے نہ سمجھیا بھی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی
ਆਨੋ ਦੀ ਇਸ ਬਾਬਰਕਤ ਮਾਹਫਲ ਸ਼ਰੀਫ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁਲਾਉਣ ਉੱਤੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹਿਣਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵਕਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਕਬੂਲ و ਮਨਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਏ। ਅਸੀਂ ਅਹਿਲੇ ਸੁन्नत व ਜਮਾਤ ਹਾਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ و ਕਰਮ ਨਾਲ ਤੇ ਅਸੀਂ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی عظمت دے قائل ہاں جڑی اللہ تعالیٰ نے آپ نو شان عطا فرمائی، جڑی ہے کریمہ میں تواڈے سامنے تلاوت کیتی ہے۔ میرے تو پہلے ان کی نام ہے شاہ صاحب دا ثانی صاحب، ثانی سرکار، انہوں اللہ جانے انہاں جو کچھ بیان کیتا وہ تساں سنیا۔ ساڈا چکوال ساڈے حضرت علامہ مولانا محمد عرفان چشتی صاحب دا سالانہ سی، سال تو بعد انہاں دی یاد وچ اج دن سی تے چکوال دے سارے علماء اتھے کٹھے ہوئے سن زور تک تے کافی لیٹ ہو گیا۔ تمہیں پتہ بھی جتے ایک مولوی ہوئے اتھے کام لیٹ ہو جاندا تے جتے بہت سارے ہومن اتھے لیٹ ہونا ہی ہونا۔ کافی لیٹ ہو گیا تو میں کوشش تے بڑی کیتی ہے بھئی میں نکلاں، لیکن انہاں آکھیا عائشہ جی سے دعا کر کے جانا، تو دعا کر دوں دعا کافی لمبی ہو گئی تے میں لیٹ ہو گیا۔ تے جڑی ہے کریمہ میں تواڈے سامنے تلاوت کیتی ہے نا، اے دے وچ اللہ تعالیٰ نے جناب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان بیان فرمائیے۔ واسا یجنبھا الاتقی، اے دا پس منظر جڑا نا، پس منظر یہ علماء بیان کرتے رہندے نے، صرف میں برکت واسطے دا پس منظر بیان کرنا چاہتا ہاں۔ اس آیت دا شعر ہے جڑا شان نزول بنتا ہے نا، تسی بڑے سیانے بندے اج بیٹھے ہو میرے سامنے تے اے دا میں شان نزول بیان کرنا چاہتا ہاں بھی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مالدار سن۔ میں کیا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنو؟ اے کئی لوگ آدھے نے جی وہ غریب سن جی، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مالدار سن۔ تے ایک دن آپ گزرے نا تے حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تسی بلال نو جان دے ہو، نا سنے ہوئے گا حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا، جڑے ہے نے حضور دے مؤذن۔ میں کیا کہ جڑے کون نے حضور دے، تو سارے بولنا جڑے کون نے حضور دے، اے جتنے جلدی بول سو نا تے او سامنے ماں دیکھ کے پہ نظر آن دن وارشے تو ٹھڈی بھی ہوندی ہے، ایڈی جلدی تھوڑی جان چھوٹ جاسی۔ میں جانا فیصل آباد شریف، ایتھوں فارغ ہو کے ہونا، میں مرشد خانے جی جانا میں اپنے جے تے صبح داتا صاحب حاضری ہے ساڑھے، تو انہوں پتہ ہے بھی پیر مرشد حضرت علامہ پیر محمد فضل رسول حیدر صاحب فیصل آباد شریف والے، انہوں دے وصال ہو گیا سی تے صبح انہوں دا چیلم داتا دربار، چیلم شریف صبح انہوں دا دربار ہے، اس واسطے میں جلدی جانا چاہتا ہوں۔ تو عرض میں کر رہا ہوں بھی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو گزرے نا تے جناب حضرت بلال نو ویکھیا نا تے آپ دا جڑا مالک سی نا امیہ، وہ آپ نو مار رہا سی، زمین تے لٹایا ہویا تے امیہ آپ نو تکلیف دے رہا سی تے گزرے نا تے میرے اور تواڈے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا بھی جڑا میرا غلام حضرت بلال نو خرید کے آزاد کرے گا نا، او دے واسطے میں جنت دے دیواں گا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سنے سی نا حضور دے اس فرمانوں، آپ نے حضرت بلال نو لیا نا اس اپنے اس مالک کو لے کے نا حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے خرید کے تے حضور دی خدمت وچ پیش کیتا نا تے میرے اور تواڈے آقا مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیتا تے اللہ نے ارشاد فرمایا جبرائیل امین
کی حکم ہے مولا؟ رب نے فرمایا جاؤ نا جا کے میرے محبوب نو سنا دیو وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى جڑا سب تو زیادہ کیے متقی کیا جڑا سب تو زیادہ کیے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى جڑا اپنا مال دیندہ ہے اللہ دی رضا واسطے۔ عظمت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اندازہ فرماؤ میرے سنی بھائی، جنہاں دے بارے وچ اللہ نے اپنی پاک کلام دیاں آیات دا نزول فرمایا ہے۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ او حضور دے غلام نے اور علماء تو تسی سن دے رہے پتہ نہیں شاہ صاحب بھی بیان کیتا ہوئے گا، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ او حضور دے غلام نے جڑے صرف آپ صحابی نہیں، خود صحابی نے، آپ دے باپ صحابی نے، آپ دے بیٹے صحابی نے تے آپ دے پوتے صحابی نے، چواں پشتاں چوں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دے غلام نے۔ تے میرے سنی بھائی یہ عرض کرنا چاہتا ہوں میں بھئی محبت صدیق اکبر نال ضروری ہے۔ میں کیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ محبت ہو، بولو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ محبت ہو، اس واسطے ضروری ہے بھی انہاں نوں پیارے حضور نال، میں کیا انہوں پیار کرنے نالے انہاں نوں پیارے حضور نال تے حضور نوں پیارے صدیق اکبر نال رضی اللہ تعالیٰ، اتنا پیار اے تے تسی علماء تو سنتے رہندے ہو۔ صحابہ فرماندے نے جدو اللہ دے پیارے محبوب علیہ السلام مسجد نبوی شریف وچ آندے سن نماز واسطے حضور نبی کریم علیہ السلام تے سجے پاسے حضرت سیدنا صدیق اکبر ہوندے سن، کھبے پاسے حضرت سیدنا عمر ہوندے سن۔ اے انداز سی حضور دا مسجد نبوی شریف وچ آن نال بھی ایک پاسے صدیق تے دوجے پاسے حضرت عمر رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، اے حضور دا انداز سی مسجد نبوی شریف وچ آن دا۔ جدو اللہ دے محبوب آندے سن اے غلام نال ہوندے سن، جدو حضور مسجد نبوی تو باہر جاندے سن اے غلام نال ہوندے سن، تے صحابہ اس چیز تے بڑے تعجب ہوندے سن بھی اے تے بڑے بختاں والے نے جی اللہ دے محبوب آندے نے تے اے غلام نال نے، جی حضور جاندے نے تے اے غلام نال نے۔ جدو صحابہ نے تعجب کیتا نا تے میرے اور تواڈے آقا مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ میں میرے غلاموں اے تے دنیا ہے نا ہاکذا نبعث یوم القیامہ، اللہ دے محبوب نے شاہ میں میرے غلاموں قیامت والے تیارے جدو میں اٹھاں گا ایک پاسے صدیق ہوئے گا دوجے پاسے حضرت عمر ہون گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس واسطے میرے سنی پائی کدے دل خیال نہیں کرنا اے نے حضور دے غلام، میں کیا کی نے حضور دے۔ اور میرے سنی بھائی اسی سنیاں اہل سنت و جماعتاں ساڈا عقیدہ ہے کہ صحابہ نے حضور دے در والے، میں کیا صحابہ کون نے حضور دے، ایک بار سارے بولنا صحابہ کون نے حضور دے، تے آل بیت نے حضور دے گھر والے، میں کیا آل بیت کی نے حضور دے، صحابہ نے در والے، صحابہ نے در والے، آل بیت نے حضور دے گھر والے۔ سنیا تو تے خوش نصیب ہیں نالے در والیاں نو مندا میں نالے گھر والیاں نو مندا ہے، تیری تے بخت ہی میرے بھائی اچھی ہے، نالے در والیاں دے غلام نالے گھر والیاں دے غلام ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہاں میں دعا کردا ہاں کہ اللہ تعالیٰ یہ سارے جڑے نوجوان نے نا انہاں دیاں زندگیاں وچ برکتاں عطا فرمائے۔ اچھی آنکھوں نا آمین، کنجوسی نہ کرو یارو، اچھی آنکھوں آمین۔ اے شکر میں کیتا بھی یہ میرے والے یہ ساڑے بزم رضائل نوجوان اللہ تعالیٰ جذبہ دیتا ہوئے تے میں تھوڑی خدمت التماس کروں گا بھئی انہاں نال ضرور کرنا میں تعاون، میں کی کرنا میں انہاں نال تعاون ضرور کرنا۔ شکر کیتا بھی سارے نوجوان بھی اس چکرے چ اپنے مسلک واسطے اے صبح و شام محنت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہاں دی محنت اپنے دربار وچ قبول و منظور فرمائے۔ آخری میں پیغام دینا چاہتا ہوں میرے سنی بھائی، میں ہر جگہ دینا ہوں، میری یہ مجبوری ہے، اسیاں اہل سنت و جماعت
کیا اہل سنت ہو، ذرا سارے بولنا کیا اہل سنت ہو، اہل سنت و جماعت میرے سنی بھائی ساڈا اے بنیادی عقیدہ ہے، اسی ساڈا اے مسلک ہے بھی آذان تو پہلے یا آذان تو بعد اسی پڑھتے ہیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، کی پڑھتے ہیں الصلاۃ والسلام علیکہ، یہ ساڈا عقیدہ ہے۔ اسی آذان تو پہلے یا آذان تو بعد پڑھتے ہیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اور بھی ساڑے معمولات نے، نماز پڑھ کے فارغ ہوندے نا، صبح دی ہوئے میرے بھائی، زہر دی ہوئے، عصر دی ہوئے، مغرب دی ہوئے، عشاء دی ہوئے، میرے بھائی اسی یہ پڑھتے ہیں، نماز پڑھ کے فارغ ہوندے نا، سلام پھیرتے ہیں تو پڑھتے ہیں کلمہ شریف۔ کی پڑھتے ہیں؟ بولو بولو کی پڑھتے ہیں؟ کلمہ شریف کیڑا پڑھتے ہیں؟ لا الہ، اچھا پڑھو نا، لا الہ۔ اے اکثر میں نکاح پڑھاندہ رہنا، نکاح اے مختلف گرامہ جو لوگ پیار کرتے ہیں، میں بلا دیں نکاح واسطے بھی شاہ جی ساڑے بچے نکاح پڑھا دیو، جدو نکاح واسطے میں جاندہ وانا تو اے کئی میرے بھائی آ جاندے ہیں، شاہ جی جی حکم جی، میں سمجھ جاندہ وہاں جنہیں شاہ جی بچہ بڑا شرمیلا، اے مراج صاحب بڑے شرمیلے نے جائیں۔ میں کہا سبحان اللہ، کلمہ پڑھنا شرم آدھی نے، کلمہ پڑھنا شرم آدھی ہے بچے ہیں۔ اس واسطے میرے بھائی مسلمانوں، اے کلمہ جڑا نا اے مسلمان واسطے ضروری ہے۔ میں کیا کلمہ شریف مسلمان واسطے، بولو بولو مسلمان واسطے کیویں ضروری ہے بھی اینو یاد کرنا چاہیے۔ میں کیا کہ اینو کی کرنا چاہیے؟ اے کلمہ شریف میرے بھائی اسے مسلمانہ دا کلمہ میں لا الہ، ٹلے پڑھ دیو میرے والے، لا الہ محمد الرسول اللہ، اے کلمہ ہے مسلمانہ دا۔ میں کیا کہنا کلمہ میں یہ سب مسلمان دا کلمہ، نماز تو بعد میرے سنی بھائی ساڈا اے شعار ہے اہل سنت و جماعت دی مساجد اسی کلمہ شریف پڑھ دیا۔ اسی طرح میرے بھائی اے ساڈا شعار ہے کہ ساڈے وچوں ساڈا کوئی بھائی مسلمان مر جائے، میں کیا ساڈے وچوں ساڈا کوئی بھائی مسلمان بھائی مر جائے نا تو جسی جنازے واسطے جنازے چاہ کے چلتے ہیں نا تو او دے نال پڑھ دے ہیں کلمہ شریف۔ کی پڑھ دے ہیں او دے نالو؟ بولو بولو نال کی پڑھ دے ہیں؟ یہ ساڈا میرے بھائی مجبوری ہے، سنت و جماعت ساڈا اشعار ہے کہ اساں سنیاں دے جڑے جنازے ہوندے نا، اساں سنیاں دے جڑے جنازے ہوندے نے نا انہاں اسی پڑھ دے ہیں کلمہ شریف۔ کی پڑھ دے ہیں؟ کیویں پڑھ دے ہو؟ لا الہ، اے اسی کلمہ شریف پڑھتے ہیں جنازے نال میرے بھائی۔ جدو کلمہ شریف جنازہ جدو قبرستان میں پہنچدا نا تو جا کے جنازہ پڑھ کے فارغ ہوندے ہیں۔ کیا کہ جنازہ پڑھ کی کردے ہیں؟ اے جنازہ جڑا 4 تکبیر نماز فرض ثنا واسطے، درود واسطے، صلی اللہ علیہ وسلم دعا واسطے پڑھنا پیچھے تے اگوں منہ میرا طرف خانے کعبہ شریف اللہ اکبر۔ ایک یہ جنازے میرے بھائی نیت ہے تے جنازے دے فرض نے 4۔ میں کیا کہ جنازے کتنے فرض نے؟ بولو بولو جنازے کتنے فرض نے؟ اور کیڑے فرض نے؟ اے نماز جو امام کہنا نا اللہ اکبر، اے 4 مرتبہ اللہ اکبر آخنا کی یہ فرض، اے جنازے فرض نے 4۔ سنتا کدے آئے بات ہوں دساں کہ ساری گل تنوں بھول جائے، سنی جی وہاں پتہ جے تواڈی بھی گل یاد رکھیں یہ کرم والے نہیں اساں۔ اے جنازہ میرے بھائی اہل سنت و جماعت ساڈا جنازہ وے اور 4 دے فرض نے میرے سنی بھائی، تو جنازہ پڑھ کے فارغ ہوندے ہیں تے اسی کردے ہیں میت واسطے دعا۔ کی کردے ہیں میت واسطے؟ بولو بولو میت واسطے کی کردے ہیں؟ دعا کردے ہیں میت۔ اور یہ حضور نبی کریم اسلام دا ارشاد ہے کہ جب تسی جنازہ پڑھ کے فارغ ہونا تو میت واسطے کی کیتا کرو؟ دعا۔ اذا صلیتم، کوئی ماری موٹی مینوں عربی آندی ہے، ماری موٹی وہ تو میں پڑھے ہوئے کوئی نہ، پر کچھ گزارا میں کر لینا۔ حضور دا ارشاد مشکات شریف ہے، حدیث شریف موجود ہے، حضور نبی کریم اسلام نے ارشاد فرمایا اذا صلیتم علی المیت فخلصوا لہ الدعاء۔ حضور نے فرمایا جدو تسی جنازہ پڑھ کے فارغ ہونا تے خلوص نیت نال میت واسطے کی کیتا کرو؟ دعا۔
کیا کیا مسجد واسطے کی کیتا کرو. اے کئی لوگ آتے ہیں جی جنازے وچ دی دعا ہو گئی ہے بعد کی کردے ہو جی. میں کہا کرما لیا جنازے وچ جڑی دعا ہوندی نا وہ جی اسی دعا پڑھتے ہیں وہ پڑھتے ہیں اللہم اغفر لخیے. بولو بولو اللہم اغفر لخیے. اے اللہم اغفر لخینا و میے. اے جڑے لفظ نے سارے اے ہے نے جمع دے. میں کیا کہ کئی دے لفظ نے اللہم اغفر لخینا یا اللہ ساڑے جڑے زندے نا یا اللہ اسی جڑے زندے ہیں اسانو بخش. یہ تو ترجمہ ہی بندا نا اللہم اغفر و میتنا. یا اللہ جڑے دنیا تو چلے گئے نا انہاں نو کی کر دے تو بخش دے. اے تے میرے بھائی جناب جڑی دعا سی پڑھدے ہیں اے دے وچ اس میت دا ذکر ہی نہیں جڑا موئے پیا ویا. اے تے سارے واسطے دعا ہو رہی ہے اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذاکرنا و انسانا. اللہم من احییتہ منا فاحیہ الاسلام و من توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. سے سارے میرے بھائی ایسی جدو جنازہ پڑھ کے فارغ ہوندے ہیں وہ جڑا حضور دے ارشاد ہے اذا صلیتم علی المیت فخلصوا لہ الدعاء. اس نے حضور نے فرمایا اے جڑا مرن والا ہے نا اے دے واسطے خلوص نیت نال کی کرو دعا. کیا خلوص نیت کی کرو. اور اتنے مسئلے بہت ٹائم بھی ہو گیا کہ صوفی بولنا پانا کون میں بیٹھے ہوئے بالکل ہوں ٹائم جڑا نا وہ ساڑھے ہو گیا. یہ ہوں میں تمہیں گلاں دسیاں نے اے اپنے مسلک دی نشانی یاد رکھو. تو میں دوبارہ عرض کراں گا بھی اپنے مسلک نال کرو پیار. میں کیا اپنے مسلک نال کی کرو. اے میرے سنی بھائی ہے جڑا مسلک نہیں کہ کھیڈ نہیں. بالکل مسلک نال میرے سنی بھائی پیار کرو. جی دنیا جی تساں مسلک نال پیار کیتا نا اے جدو بندہ مر کے قبر پہنچتا نا وہ کرتے ہیں فرشتے سوال مر ربو کا تیرا رب کون ہے. کی پوچھتے ہیں مر ربو کا تیرا. اگے جو لفظ ہے ما دینوں کا تیرا مسلک کی ہے. دین مسلک کی ہے تیرا. یہ دنیا جی کوئی تو پاسے کھلے ہی نہیں. اکثر میں سنانا تو چلو سنا ہی دیواں بات میں ذہن جی آ گئی ہوں گل بھی کوئی بندہ سی واقعہ پڑھا کسی میں اردو دی کتاب کوئی بندہ سی جنہوں جنازہ پڑھن دی اٹکل نہیں آندی سی. میں کیا جنازہ پڑھن دی سانوں سارے آندی نے مکمل طور تے. بالکل سارے آندی. جس طرح جنازہ ہوندا خیر نال سجے کھبے تکدے نے تے ترے بھائی امام صاحب آدھے سناؤ جی نیت امام جی. تو بندے سائز نہیں کرتے کسی نے جنازہ نہیں پڑھیا تو انہوں وقتہ پہ گیا بھئی مر گیا بندہ بلادری دا. کہیں دا بندہ مریا بلادری دا. بلادری بہت ڈاڈی ہوندی ہے سچی گل ہے. ساڑی تو ہے جی کوئی نہیں مولویاں دی تو سارے دی ہے بلادریاں. مولویاں دی بلادری ہے جی کوئی نہیں. مولوی میں بادشاہ لوگ نے بلادری مولویاں دی ہے کوئی نہیں. وہ مر گیا بندہ بلادری دا ہوں مجبور ہو گیا سوچن لگ پیا بھی جنازہ پڑھنے کی اٹکل بھی نہیں آتی. جی نہ پڑھیا نا انہیں بلادری والا مینوں بلادری باہر کٹ دینا. سوچ کے فیصلہ کیا چلو جنازے کا وقت آوے چلے جاؤ. جنازے کا وقت آ کے جنازہ انہوں گھروں چاہ لیا. آ کے شامل ہو گیا پہنچے آ کے جنازہ گاہ تے تیسری صف تے آ کے کھڑا ہونا. ہوں سجے کھبے پہ ویکھے بھی میں کی کراں ہوں. اور کتی بھی جتے کھلیا سی سجے پاسے بندہ او آ گیا جنازے وچ دو ہاتھ بدھے ہوئے سن. کی کیتی سن جنازے وچ دو ہاتھ بدھے ہوئے سن. تے کھبے پاسے او بندہ آیا جس جنازے وچ دو ہاتھ چھوڑے ہوئے سن کھولے ہوئے سن. بندہ پہلی باری آیا جناب پڑھن واسطے سوچن لگ پیا جے میں دوئے بدھے اے جس دوئے کھولے اے ناراض ہوئے گا. جی دو کھول دیتے اے جس جو دوئے بدھے ہوئے نے اے ناراض ہوئے گا. فیصلہ کیتا آخر لگا چلو اس نے کر دیا بھی ایک بند دیں دے ہے کھول دیں دے ہیں. کیا ایک بند دیں دے ہے کو بولو بولو ایک بند دیں دے ہے کو. جنازہ پڑھ کے فارغ ہوئے بندے جنازے ویسے بڑے رواج ہو گیا بڑے بندے ہوندے نے. بندے پوچھیا بھائیا تو کوئی نواں آج آیا اے کوئی نواں تو آج آ گیا. اصل تکے نہیں بھی کوئی جے بندے جنازہ ہاتھ بن کے پڑھ دینے کوئی چھوڑ کے پڑھ دینے کوئی تو نواں چلا لا کے آیا کہ پاسے بھی تینوں کوئی نویں وحی نازل ہو گئی ہے.
آخر لگا سچی گل پوچھو مینوں جناب پڑھن دی اٹکل نہیں آندی سی میں مجبور ہو گیا بلادری تو آنا پی گیا مینوں تے جتھے میں کھلیا ہوا سا جڑا سجے پاسے بندہ سی بدھے ہوئے سن جڑے کھبے پاسے بندے سی چھوڑے ہوئے سن میں کیا بھی ایک بن لواں ایک چھوڑ دیواں نہ اے ناراض ہوے نہ او ناراض ہوے ساڈا سنیا تو حالت یہ ہوئی ہے بندہ ناراض نہیں کرنا سنیا بالکل اس واسطے میری دعا ہے اللہ تعالیٰ تانوں بختہ نوازے چلو اس بانے تہاڈے نال ملاقات ہو گئی زندگی دا پتہ کوئی نہیں اللہ تعالیٰ تہاڈا اے بہنا تے آنا اپنے دربار قبول و منظور فرمائے ہن آزان دے